اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں. خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں. الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. محتشم و محترم ناظرین, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امید سے, اس توقع سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں کہ رب کائنات کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب متر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے روحانی علاج, یعنی اسپریچول ٹریٹمنٹ. روحانی علاج کا مطلب کیا ہے؟ روحانی علاج کہاں سے ثابت ہے؟ اور آج کے اس جدید دور میں, ماڈرن زمانے میں, جہاں پر سائنس کا بول بالا ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ اپنے عروج پر ہے, کیا روحانی علاج اور میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کوئی تصادم ہے, کوئی ٹکراؤ ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ہماری خوش نصیبی ہے, خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آل رسول, اولاد مولا علی, شہزادہ غوث اعظم, فرزند مخدوم سمنا, مفکر اسلام, آفتاب اشرفیت, مجاہد اسلام, حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا سید محمد عالمگیر اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ. یہی امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے آخر میں جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ابھرے ہوں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب, کیونکہ کافی لوگوں نے مجھ سے اس موضوع پر سوالات بھی کیے ہیں, تو میں حضرت کے سامنے یہ سوالات رکھوں گا اور انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ مطمئن ہوں گے اور اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے. آئیے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے مہمان گرام قدر سے ملاقات کرتے ہیں. تو ناظرین, آئیے بلا تاخیر ہم اپنے مہمان گرام قدر سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مزاج بخیر؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. حضرت قبلہ, سب سے پہلے تو انجمن ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آج ہمارا موضوع ہے اسپریچول ٹریٹمنٹ, یعنی کہ روحانی علاج. جی. سب سے پہلے تو حضرت قبلہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روحانی علاج, اسپریچول ٹریٹمنٹ سے مراد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ روحانی علاج, پہلے اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے کہ انسان بنا کس سے ہے. جی. انسان کی ترکیب دو چیزوں سے ہوتی ہے. ایک ہے اس کا تعلق زمین سے ہے, دوسرا تعلق روح سے. یعنی انسان بنا ہے جسم اور روح سے. بالکل. جسم کی غذا زمین سے ملتی ہے اور روح کی غذا اوپر اور آسمان سے ملتی ہے. تو ہم اپنی جسمانی غذا کے لیے زمین سے جو چیز پیدا ہوتی ہے لیتے رہتے ہیں اور اپنے جسم کو تقویت دیتے رہتے ہیں, مگر یہ روح کی غذا جسم سے نہیں ملے گی. روح کی غذا یہ زمین سے نہیں ملے گی. روح کی غذا کا تعلق یہ آسمان ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی غذائیں چاہیے جو آسمان سے آئی, اور آسمان سے وہ غذائیں ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمائی, جو رسول کے قلب پہ نازل ہوئی. اور وہ غذائیں اللہ کی عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے. اور اس تعلق سے قرآن میں جا بجا متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے, مومنین کے لیے شفا ہے, وہ فی ہے شفاء للناس, لوگوں کے لیے شفا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہو گیا تو یہ شفا دینے والی کتاب ہے. تو گویا کہ یہ جو روحانی علاج ہے اس کا تعلق روح سے ہے, اور روح کا تعلق آسمان سے ہے. اور آسمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اذکار, وہ تمام اوراد کہ جس سے انسان کی روحانی غذا ملتی رہے, یہی روحانیت ہے. ماشاءاللہ. حضرت قبلہ, ظاہر سی بات ہے اس پر یہ موضوع اپنے آپ میں بہت وسیع بھی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ جو مقررہ وقت ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ معلومات اپنے ناظرین کو فراہم کریں. اکثر و بیشتر سوال یہ ہوتا ہے کہ روحانی علاج یہ کیا ہے, کہاں سے ثابت ہے یہ,
تو برائے مہربانی ہم ناظرین کو بتائیں گے کہاں سے ہے یہ اسپریچول ٹریٹمنٹ جسے ہم کہتے سب سے پہلے تو اس کے تعلق سے قرآن ہے. ہیں؟ بے شک. قرآن نے صاف طور سے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ نحل میں اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو مومنین کے لیے جو اتارا ہے شفا بن کر آیا ہے. وہ فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو دنیاوی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اس سے ہمارا مرض ٹھیک ہوتا ہے، ہماری بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، مگر ہماری روح کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. مگر جو روحانی غذا ہے اس سے روح کی بھی بیماری دور ہوتی ہے اور جسمانی بھی بیماری دور ہوتی ہے. قرآن نے جو شفا کی بات کہی ہے وہ صرف روحانی بیماری سے شفا کی بات نہیں کی ہے. قرآن نے کہا کہ کوئی بھی بیماری ہو، اگر بیماری تمہاری روح کو لگ گئی ہے یا بیمار تمہارا جسم ہے، تو یہ جو قرآن ہے یہ دونوں بیماریوں میں شفا دینے والا ہے. ماشاءاللہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے متعدد جہاں ارشاد فرمایا، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی شریف، بخاری و مسلم کی کئی جہاں متعدد احادیث ہیں کہ شیطان کے جن سے، برے اثرات سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے تم صبح اور شام 3 بار آیت الکرسی پڑھا کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ آیت الکرسی یہ قرآنی آیات ہیں اور قرآنی آیات سے شیطان سے، نظر بد سے اور بیماریوں سے علاج ہوتا ہے. تو یہ قرآن میں صراحتاً متعدد آیات سے ثابت ہے کہ روحانی علاج، جسمانی علاج اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے عطا فرمایا ہے اور حدیث پاک ہے. میں اس جانب وہ حدیث پاک کہ جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، جی. آپ فرماتی ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ سورہ معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق یہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، اور دم کرنے کے بعد پورا ہاتھ اپنے جسم اطہر پہ پھیرتے تھے. مگر جب یہ مرض زیادہ ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دم کرنا شروع کیا، مگر میں نے دم کر کے سرکار کے دست مبارک کو پکڑا اور ان کے دست مبارک کو پھیرا. تو اس سے یہ ثابت ہے کہ حضور نے خود اپنے اوپر قرآنی آیات پڑھ کر دم فرمائی، اور جب اس قابل نہیں تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مرض کے عالم میں خود دم کیا اور حضور کے ہاتھ کو پھیرا. تو ہم روحانی علاج میں دیکھتے ہیں کہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، پیران کرام، اولیاء اعظام، مرشد یا جو علاج کرتے ہیں وہ قرآنی آیت کو پڑھ کے دم کرتے ہیں. یہ دم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک اور آپ کے فرمان کے مطابق ہے. حضرت قبلہ، آپ بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہے جسمانی علاج اور ایک ہے روحانی علاج. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کا جسم جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے، فرض کر لیجیے اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو پھر نظر آتا ہے وہ بیماری. مگر آپ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی روحانی طور پر وہ بیمار ہے؟ جی ہاں، روحانی بیماری 2 طریقے کی ہے. ایک بیماری کا تعلق جو انسان کے قلب سے ہوتا ہے. جی. آپ اگر دیکھ لیں، کینہ آ گیا ہو، حسد آ گیا ہو، ایک دوسرے کی اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو گئی ہو، غیبت کر رہا ہو، تو لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے اور اسے خود یہ احساس کر لینا چاہیے کہ میرا دل بیمار ہو گیا ہے، میرے اندر کینہ اور حسد پیدا ہو گیا ہے. یہی روح کی بیماری ہے. یہ بھی بیمار ہے، کینہ حسد بالکل بیماری ہے. اور قرآن میں اس بیماری کا علاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ بیمار انسان دل کی بے اطمینانی سے ہوتا ہے، اور آج دنیا میں سکون تلاش کرتا ہے اور سکون کے لیے محل بناتا ہے، سکون کے لیے دولت کماتا ہے، سکون کے لیے ہر جائز ناجائز کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مگر کیسے سکون ملے؟ قرآن کہتا ہے کہ سکون تمہیں چاہیے تو یہ قرآن ہے، اللہ کا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو یہی سکون جو ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے، بے سکونی میں چلا جاتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا، گھبراہٹ میں بے چینی رہتی ہے، تو اسے اللہ کے کلام سے سکون ملے گا، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآنی آیات اور مجھ پر درود پڑھنا یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں
اور تمہارے دلوں پہ سکون کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اندرونی بیماری ہے، جو باطنی بیماری ہے، وہ چیز ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن اس طور پہ نظر آتی ہے کہ اس کے دل میں کینہ کتنا ہے، بغض کتنا ہے، دوسرے کی حسد کتنی ہے۔ اسے خود سمجھنا چاہیے، اور دوسرے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ روحانی اعتبار سے بیمار ہے، اور اسے ضرورت ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کی عبادت کی، اور یقیناً اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو وہ بھی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو آج کل زیادہ تر لوگ اسٹریس کی شکایت کرتے ہیں، تو کیا اسٹریس بھی اس میں شامل ہے؟ بھی کیا، میں کہتا ہوں کہ آج دنیا کی سب سے بڑی اور گمبھیر بیماری کینسر کو کہا جاتا ہے۔ یہ کینسر بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بیماری 2000 بیماریاں ہیں جسے لوگ جانتے ہیں، اور تقریباً 3000 بیماری ہے کل۔ 1000 بیماری کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو 2000 بیماریوں کو لوگ ڈاکٹر جانتے بھی ہیں اور اس کا علاج بھی جانتے ہیں، مگر 1000 بیماری ایسی ہے کہ اس کو ڈاکٹر بھی نہیں معلوم کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ قرآن، اللہ کی وہ کلام، یہ آیت کریمہ 3000، جسے 1000 ڈاکٹر جانتا بھی نہیں، اللہ نے اس کلام میں وہ برکت دی ہے کہ ان تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر حضرت قبلہ، قرآن میں تو کسی بیماری کا ذکر نہیں آیا۔ کیسی بیماری کا ذکر نہیں آیا؟ کسی قسم کا، یعنی کہ صرف بیمار کہا ہے، ڈیزیز کا لفظ ہے، مگر کوئی اسپیسیفیکیشن تو نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ بیماری، قرآن میں جب کوئی چیز مطلق کہی جاتی ہے تو اس سے آپ بخار نہیں لیں گے، اس سے آپ کھانسی نہیں لیں گے، ظاہر سی بات ہے مطلق ہے، اور مطلق جو ہے اپنے اطلاق پہ بولا جاتا ہے۔ بیماری یعنی تمام بیماری، روح کی بیماری ہو وہ بھی بیماری، جسم کی بیماری ہو وہ بھی بیماری، اور جسم کی تمام بیماری۔ اگر قرآن کوئی خاص بیماری کر دیتا تو لوگ یہی کہتے کہ قرآن میں صرف اسی بیماری کا علاج ہے، دوسری بیماری کا علاج نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے مطلق فرمایا کہ جتنی بھی بیماریاں ہم نے پیدا کی ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان سب کا علاج ہے۔ اور یقیناً کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی جو نوعیت ہے وہی بدلتی رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ہم نے خود محسوس کیا ہے، اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ہاسپٹل میں جب کوئی مریض جاتا ہے، وہ تمام چیک کرتا ہے، MRI کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، اور جب اس کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچتا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بس اللہ اوپر والا ہی بچا سکتا ہے، تم دعا کرو، جتنی دعا کر سکتے ہو اتنی ہی اس میں شفا ہے۔ تو یہ میڈیکل سائنس بھی کہیں نہ کہیں اس نتیجے پر ایک جگہ پہ پہنچتی ہے کہ نہیں، کہ شفا دعاؤں کے ذریعے جو ملتی ہے وہ ہمارے ٹریٹمنٹ علاج سے نہیں ہے۔ یقیناً اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، مگر میرا اگلا سوال حضرت قبلہ یہ ہوگا کہ آج کے دور میں خاص طور پر کیوں روحانی علاج کی اہمیت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے کا دور اور صحابہ کرام کا دور بہت سنہرا دور اور بڑا بہتر دور تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ سے بہت قریب تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ بھرپور عمل کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کو ہمہ وقت یاد کرتے رہیں گے اور اس کی عبادت میں گم رہیں گے، تو نہ شیطان قریب آئے گا، نہ کسی کی بد نظر لگے گی۔ تو لہٰذا وہ ان تمام چیزوں سے بہت دور تھے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور یہ چیزیں بھی بہت دور تھی کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا گیا اور بندوں سے قریب ہو گیا، تو ظاہر سی بات یہ دور ایسا ہے کہ جہاں رب سے دوری کا دور ہے، دین سے دوری کا دور ہے، اسلام سے دوری کا دور ہے، اور لوگوں سے قربت کا دور ہے، دنیا سے قریب ہو گیا۔ اور انسان جتنا بھی زیادہ دنیا سے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اسے ایسے موقع پر بھی ضرورت محسوس ہوگی وہی پچھلی روحانیت کی جو وقت اور حالات کے مطابق اس کی نشاندہی کرے۔ اور مزید اس پر ایک بات میں کہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، مگر وہ معجزہ محدود وقت کے لیے۔ مثلا حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ فرعون کے جادوگر جو تھے اور عصا ان کے مقابلے میں جو ہے ان کو شکست دیا، اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، نابیناؤں کو بینائی عطا کرتے تھے، اور اس قسم کی۔ تو اس وقت کی ضرورت یہ تھی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن دیا گیا ہے، آپ حیرت کریں گے کہ قرآن معجزہ صرف 1400 سال پہلے کا نہیں ہے،
یہ معجزہ ایسا ہے کہ جب تک دنیا میں نئے نئے تجربات ہوتے رہیں گے، لوگ چاند پہ جائیں گے، مریخ پہ جائیں ہاں گے، بے شک، نئی نئی ایجادات پیش کرتے یقیناً رہیں گے، یقیناً. یہ قرآن معجزہ بن کر اس دور میں بھی ان کو یہ اعلان کرے گا کہ آج بھی ہم تمہارے لیے وہی ضرورت جیسے انسانوں کے لیے پہلے تھے، آج بھی وہی ضرورت قرآن کی ہے. تو ماشاء اللہ. اس لیے قرآن یہ معجزہ صرف حضور کے دور کے لیے نہیں تھا. جیسی جیسی بیماریاں ہوں گی، جیسے جیسے حالات ہوں گے، جیسے جیسے مسائل آئیں گے، یہ قرآن رہنمائی کرتا رہے گا اور بتاتا رہے گا کہ اس کا علاج، اس کا ٹریٹمنٹ تو ہم نے پہلے بتا دیا ہے، مگر تم نے قرآن میں غور نہیں کیا. سبحان اللہ. یقیناً حضرت قبلہ، یقیناً. ناظرین، ہم آپ کو اشارہ کر دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارا عنوان ہے روحانی علاج، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا سید محمد عالمگیر اشرف الجیلانی دامت برکاتہم علیہ. آئیے ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ابھی تک روحانی علاج کے بارے میں صرف کہہ لیجیے کہ انٹروڈکشن، تعارفی جو کلمات ہوئے ہیں، آئیے اس کی گہرائی اور گہرائی میں ذرا جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا دور جسے ہم ماڈرن زمانہ یعنی کہ جدید دور جسے ہم کہتے ہیں، سائنس کا دور ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اب تک، کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ اور اسپریچول ٹریٹمنٹ کے بیچ کوئی تصادم ہے، کوئی ٹکراؤ ہے؟ کیا اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ایجادات، جتنے بھی مشاہدات، جتنے بھی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں میڈیکل کے لحاظ سے، میڈیکل کے میدان میں، تو کیا کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ روحانی علاج اور جسمانی علاج یا میڈیکل ٹریٹمنٹ دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، کہیں پہ ٹکراؤ ہے؟ اس سالوں سے میں عرض کروں گا کہ ٹکراؤ تو بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیکل میں بھی جو ہے علاج مختلف جہتوں سے کیا جاتا ہے. بالکل. ہاں، ایلوپیتھ علاج ہے، ہومیوپیتھ علاج ہے، یونانی علاج ہے، آیورویدک علاج ہے، اور نئے نئے جو ہے علاج پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے ذریعے لوگ علاج کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود علاج ایک دوسرے کے مخالف و متصادم نہیں، بلکہ وہ اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے جسم کی ضرورت کے مطابق جو علاج لگ جائے، جو ہو جائے، یہ تمام چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ میڈیکل کا اپنا جو ہے ایک ایریا ہے. میڈیکل اسی ایریے میں بات کرتا ہے، میڈیکل اس ایریے سے آگے نہیں بات کرتا. اور آج اگر یہ کہیں کہ یہ ترقی کا دور ہے اور مشینیں ایجاد ہو گئی، میں نہیں سمجھتا. اس سے ترقی تو آج سے 100 سال پہلے زیادہ تھی. وہ اس حوالے سے کہ آج اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، ڈاکٹر دوا نہیں لکھتا، کہتا ہے کہ سونوگرافی کرائیے، الٹرا ساؤنڈ کرائیے، یا کچھ اور بیماری ہے تو کہتا ہے بلڈ ٹیسٹ کرائیے. وہ بلڈ ٹیسٹ کرنے جاتا ہے، جو رپورٹ آتی ہے دیکھتا ہے، اسی مطابق وہ دوا دیتا ہے. بالکل. الٹرا ساؤنڈ میں جو ہوتا ہے، سونوگرافی میں جو ہوتا ہے، ایم آر آئی کے ذریعے جو معلوم ہوتا ہے، وہ اسی مطابق بیماری وہ ایم آر آئی سے پتہ لگاتا ہے، بیماری سونوگرافی سے پتہ لگاتا ہے، بیماری وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگاتا ہے. 100 سال پہلے نبض پکڑتے تھے، وہ بتا دیتے تھے کہ اس کی بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشین کی ترقی کا دور تو آیا ہے، مگر انسان نے وہ ترقی نہیں کی ہے جو پہلے کے لوگوں نے ترقی کی تھی، کہ نبض پکڑ کر وہ لوگوں کا علاج بھی بتاتے تھے اور بیماریاں بھی بتاتے تھے. پہلے جو حکیم تھے نا، پہلے جو حکیم تھے. جی. مگر آج کے دور کے حساب سے بھی جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں آپس میں متصادم ہیں، کیا دونوں میں اختلاف ہے؟ بالکل نہیں. یہ سمجھیے کہ جہاں پہ سائنس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جہاں پہ سائنس عاجز ہوتی ہے، جہاں پہ ڈاکٹر عاجز ہو جاتا ہے، جہاں پہ ڈاکٹر لاچار ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو جوڑ دیتا ہے کہ اس سے آگے بس، وہیں سے قرآنی آیات، وہیں سے فرمان مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اور اگر بندہ پہلے سے وہی یقین کر لے جو ڈاکٹروں کی دواؤں پہ کرتا ہے، وہ فیتھ ہو، وہ بلیو ہو، وہ یقین ہو، تو میں سمجھتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ انہی روحانی قرآنی آیات کے ذریعے اسے شفا مل جائے گی. اور یہ بھی نا حضرت کی دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ دوا نہیں کرنی چاہیے. دوا جو ہوتی ہے وہ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے، کیونکہ ہمارا مائنڈ ایک طرح سے خود کو مطمئن کرنے کے لیے. جی ہاں. کیونکہ آپ دیکھیے، مطمئن کرنے کے لیے اس لیے بھی بازار میں 4 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایم ڈی ہے، مگر ایک ایم بی بی ایس ہے. ہمارا اس سے کنیکشن ہو گیا ہے.
ایم ڈی، اس نے بہت علم حاصل کیا اور لندن سے گیا اور ڈگریاں لے کے آئی. میرا ان سے کنیکشن نہیں. میں نے ایک بار ایم بی بی ایس سے دوا لی، ٹھیک ہو گیا. میں اب ایم ڈی سے دوا لوں گا اور میرے ذہن میں وہ ایم بی بی ایس ہے، تو وہ کتنی ہی اچھی دوا دے ہمیں فائدہ نہیں ہوگی. وہ ایم بی بی ایس جب بھی کوئی دوا دے گا فوراً فائدہ ہو جائے گی، کیونکہ فیتھ ہر جگہ ہے. اگر آپ کے اندر ڈاکٹروں کا بھی فیتھ نہیں ہے تب تک وہ علاج بھی ڈاکٹر کا کارگر نہیں ہوگا. تو یہی فیتھ اگر قرآن پہ ہو جائے تو آپ سمجھیے کہ کیوں نہیں اس کی بیماریاں دور ہوں گی. اور بہت سے لوگوں کی بیماریوں کا علاج قرآنی آیات کے ذریعے ہوا ہے، یقیناً. لیکن اس کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرنے والے لوگ بھی ویسے ہی تھے، اور جنہیں علاج دیا گیا جو مریض تھے ان کے اندر وہ اعتماد بھی ویسے ہی تھا. تو حضرت یہاں پر ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ایک سائیکولوجی، نفسیاتی دخل میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ضروری بھی ہے کہ جب آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، ایک زیادہ کوالیفائڈ ہے، اگر کم کوالیفائڈ کے یہاں گئے آپ کا علاج ہو گیا تو آپ سوچیں گے نہیں یہ زیادہ کوالیفائڈ ان کے یہاں نہیں جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی پہلو بھی ہے جو مریض کے یہاں بہت دخل ہے، اس کا بہت ضروری ہے. میرے تجربات میں تو یہی ہے اور میرے مشاہدات میں بھی یہی ہے. خود میں ایک یونانی ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس بھی نہیں ہے، اور کتنی بھی بڑی بیماری ہو جاتی ہے صرف میں اسے کال کرتا ہوں، وہ دوا لکھ دیتا ہے، میں دوا کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہوں. کیونکہ میرے مائنڈ میں ہے کہ یہ جو دوا لکھتا ہے یہ بالکل صحیح لکھتا ہے اور اس سے میری بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. آج تک جب بھی اس نے دوا لی، ایک بار ایسا بھی ہوا کہ میں کسی شہر میں بیمار ہوا، لوگ مجھے ایم ڈی کے پاس لے گئے، مگر میرا ذہن اس سے متفق نہیں تھا. اس کی 3 دن میں نے دوا کھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو سب سے پہلے اطمینان. آپ دیکھیں چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو. میں ایک اور اگزامپل دوں گا کہ وہ چیزیں جو کچھ دے نہیں سکتی مگر وہاں بھی بلیو ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ملنے لگتا ہے. جیسے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کچھ دے نہیں سکتے. اس دور میں جب اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جانے لگا، تو اس دور میں بھی دعا تعویذ تھی. لات و عزا کو لوگ پکارتے تھے اور اس کے ذریعے علاج کرتے تھے. تو لات و عزا کے پاس وہ طاقت نہیں تھی، وہ طاقت اور روحانیت اور علاج کرنے والی چیزیں نہیں تھی، مگر ان کا فیتھ تھا. جو آپ نے کہا کہ وہ نفسیاتی طور پر وہ اس سے بالکل متفق ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں ٹھیک کرے گا. تو اس چیز کا دخل میڈیکل میں بھی ہے اور اس چیز کا دخل روحانیت میں بھی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کسی بھی طریقے سے آپ علاج کریں گے تو مریض کو کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. حضرت قبلہ، روحانی علاج کے دوران کن باتوں کو نظر میں رکھا جاتا ہے، کن چیزوں کو؟ ہاں، روحانی علاج ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآنی علاج ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. ایک حدیث پاک میں اس حوالے سے بیان کروں گا، اور وہ حدیث پاک ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ کچھ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم منتروں کے ذریعے، یہ ہندوؤں میں جو پڑھا جاتا ہے اسے منتر کہتے ہیں، تو ہم منتروں کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے دم کر دیتے ہیں. تو بتائیے کیا وہ جاہلیت کے دور میں جب ہم اسلام نہیں لائے تھے اس دور میں ہم ایسا کرتے تھے، تو کیا آج بھی ہم اسی طریقے سے کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم وہ منتر سناؤ. انہوں نے سنایا، کہا یاد رکھو جن منتروں میں شرکیہ الفاظ ہوں ایسے منتروں سے علاج کرنا شرک ہے، کفر ہے. مگر جس میں شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو ایسے منتروں سے بھی علاج کرنا جائز ہے. ایک چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ لحاظ میں یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا طریقہ خود آپ نے فرمایا ہے کہ یہ پڑھو گے نظر بد سے، اور یہ پڑھو گے تو شیطان سے، یہ پڑھو گے تو جزام اور پاگل پن سے تمہیں شفا مل جائے گی. یہ سارے ٹریٹمنٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو سب سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں، پھر اس کے بعد بزرگوں سے منقول اقوال دیکھیں. ہاں، وہ جو شرکیہ ہیں اور وہ جو غیروں کے طور طریقے ہیں اس طریقے سے علاج بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ یہاں تک کہ شرک کی حد تک آپ کو لے جائیں گے. تو لحاظ یہ کریں کہ علاج کرنے والا بھی اسلام، مسلمان
اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہو، جی اللہ پہ یقین کرتا ہو اور اللہ کے فرمودات پہ عمل کرتا ہو۔ ایسے قبلہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، نیو جنریشن، بہت سوال کرتی ہے یہ، اور ان کے اکثر و بیشتر خاص طور پر جب اسپریچولیٹی کی بات آتی ہے تو ان کے سوالات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ سوالات نکالتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ایک طرح سے میں کہوں گا کہ روحانی علاج میں ملوث ہیں۔ یہاں پر ہم سوال نہیں اٹھانا چاہتے، مگر 2-3 ایسے سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ اس میدان میں ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ روحانی علاج میں کیا خاندان یا سلسلے کا دخل ہوتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، کہ آپ اگر کسی بڑے خاندان کے ہوں تبھی آپ روحانی علاج کر سکتے ہیں، یا کسی بڑے سلسلے کے ہوں تبھی آپ روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ عمل پیرا ہوں۔ یہ اگر آپ کے اندر چیز نہیں ہے، لاکھ سلسلے سے بندے ہوں، لاکھ خاندان سے بندے ہوں، مگر جو فائدہ روحانی اعتبار سے لوگوں کو پہنچنا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ روحانی ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوے کے طور پہ روحانی ضرورت پیش کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں چاہے ماریشس ہو چاہے دنیا میں باباؤں کی کمی نہیں ہے۔ بابا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روحانی علاج کا سینٹر ہے جہاں سے ہماری بیماریاں دور ہوتی ہے۔ تو اس بابا کے علاج کا ہرگز مطلب روحانی علاج نہ سمجھیں۔ وہ روحانیت کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ روحانیت کے نام پہ لوگوں کو اپنے قریب لاتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ روحانی علاج کرنے والے وہی لوگ کارگر ہیں اور وہی لوگ بہتر ہیں جو اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہی روحانی علاج کرنے کی صلاحیت ہے اور انہیں ہی کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اور ہے کہ یہ ایڈیشنل ہے۔ مین ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کے پابند ہو۔ ایڈیشنل یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، کہ آپ اگر کسی خاندان کے ہو گئے، کسی سلسلے کے ہوئے، تو وہ سلسلے کا فیض، اس بزرگ کا فیض آپ کے اس علاج میں ضرور کارگر ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ الملفوظ جس کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان نے اعلیٰ حضرت کے اقوال کو نقل کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دکان تھی اور ایک مجذوب ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے 25 پیسہ دے دو، کوائن مانگا، اس نے انکار کیا۔ کہا دے دو، اس نے انکار کیا۔ کہا اگر تم مجھے 25 پیسہ نہیں دو گے تو میں تمہاری دکان پلٹ دوں گا۔ تو ایک دوسرا مجذوب دور سے دیکھ رہا تھا اس فقیر کو کہ اس کے اندر دکان پلٹنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، یہ یوں ہی بول رہا ہے۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ بس یوں ہی بول رہا ہے، مگر اس کے دادا انتظار میں ہے کہ کیسے میرا پوتا دکان پلٹنے کے لیے بولتا ہے، میں اس آدمی کی دکان پلٹ دوں۔ تو کہیں نہ کہیں آپ کے گرانڈ فادر اور آپ کے جو اوپر کے پیشوا ہیں، بزرگ ہیں، ان کا فیض آپ کو ضرور ملتا ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ حضرت خضر جس دیوار کو انہوں نے کھڑی کیا تھا اور گرنے نہیں دیا تھا، تو قرآن میں ہے کہ ان کے دادا بڑے نیک تھے جن کا فیض ان پوتوں کو ملا۔ تو یہ تو ہے، لیکن یہ ایڈیشنل ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ اہم نکتہ ہے، یہ ایڈیشنل ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ مین کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ صحیح معنوں میں اسپریچول گائیڈ نہیں ہیں، آپ صحیح معنوں میں روحانی معالج نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے روحانیت کا بورڈ لگا کر آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو روحانی معالج ہونے کے لیے اسپریچول لیڈر جیسے آپ کہہ رہے ہیں حضرت، اس کی اجازت ضروری ہے؟ ہاں بالکل، اگر آپ سلسلے سے ہیں اور آپ، ظاہر سی بات ہے سلسلے کا ایک رول ہوتا ہے اور اس کی کچھ اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ جیسے پیری مریدی ہوتی ہے، جب تک کوئی کسی کو خلیفہ نہ بنائے تو خلیفہ کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پیری مریدی کرے۔ اچھا، اب روحانی علاج میں 2-3 چیزیں خاص طور سے ہوتی ہیں کہ وہ عمل کے میدان سے، عملیات کے میدان سے اس میدان میں آنا چاہتا ہے،
बुज़ुर्गों के फैज़ से इस मैदान में आया है, ठीक। ख़ानदानी निस्बत से इस मैदान में आया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी ये है कि अगर वो अमलियात के मैदान से आया है तो ज़ाहिर सी बात है कि अमलियात में हर हर्फ का एक मुवक्किल होता है, एक जिन होता है जो उसके ताबे होता है अमल के ज़रिए, और ये बग़ैर पीर मुर्शिद की रुश्द व हिदायत या उसकी इजाज़त के बग़ैर वो बंदा नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो बहुत से हमने मुआलिज को देखा कि जिस मैदान में बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर परमिशन के उन्होंने ये काम करना शुरू किया तो वो पागल हो गए और उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसमें महारत नामा भी हासिल होती है? महारत जैसे डॉक्टरों में होता है, हाँ, जिस तरह के कि सर्टिफिकेट वगैरह ये सब नहीं, सर्टिफिकेट तो नहीं कि वो खिलाफत देते हाँ, हैं कि खिलाफत, सर्टिफिकेट है। और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि आप अपने रब को राज़ी करें। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि खिदमत खल्क का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि रूहानी इलाज ये जो है आज के दौर में पैसा कमाने का ज़रिया हो गया। इसी आप पर अगर मैं बेकार आता हैं, हूँ। आप अगर बेकार हैं, आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर सकते, बस ये चादर, ये गागर, इन तमाम चीज़ों को अपने घर में रख लीजिए और रूहानी इलाज का ढिढोरा पीट दीजिए, आपकी दुकान चलना शुरू हो गई। तो आज के दौर में यकीनन जो नौजवान है और उनकी जो फ़िक्र है, उनकी जो सोच है और इस बारे में जो सवाल करते हैं वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र इन फेक बाबाओं पे होती है और इन ढिंढोरा पीटने वाले बाबाओं पे और रूहानियत का नाम लेने वाले बाबाओं पे होती है। तो इसलिए वो दूर भी होते हैं और इस रूहानी इलाज को गैर इस्लामी इलाज करार देते हैं। मगर मैं उन्हें ये पैगाम दूंगा कि रूहानी इलाज दर हकीकत वो लोग सही मानों में इसके मुआलिज हैं जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। माशाल्लाह, बेशक, क्योंकि हज़रत क़िबला आज का दौर, जैसा कि आपने कहा कि इतने सारे लोग इस मैदान में आ पड़े हैं, आ निकले हैं कि पता नहीं किस किस पर एतमाद हो और किस पर नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक़यात मॉरिशस ही में नहीं बल्कि आप तो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में आप का जाना होता है। यकीनन आपने देखा होगा कि किस तरह लोग धोखे से लोगों के जो पैसे ऐंठते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसका निगेटिव असर नौजवान पर तो पड़ता ही है। नहीं, बिल्कुल सही, वही मैंने कहा कि उसमें मेन जो बुनियादी चीज़ है, मेन बुनियादी चीज़ और उसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि उसका फेट कितना इस्लाम पे है, इस्लाम से कितना करीब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में कितनी है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत कितनी है। तो रूहानी मुआलिज का हमें अगर मुआयना करना है कि वो यकीनन सही है या गलत, तो उसका पैमाना ये है, इसके अलावा कोई दूसरा पैमाना नहीं है। लेकिन जैसा कि देखा यही जाता है कि आज पैमाने बाबाओं ने बदल दिए हैं और वो पैमाने कि इतने घड़े और इतने समंदर का पानी लाइए, इतने कुएं का पानी लाइए, लोग समझते हैं कि शायद कि इसमें हमारी बीमारियों की शिफा। याद रखें, बीमारियों की शिफा अगर रूहानियत से है तो वो कुरान के ज़रिए है और फरमान मुस्तफ़ा के ज़रिए है और बुज़ुर्गान दीन के मामूलात और मनक़ूलात के ज़रिए है। ख़ुद हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब बीमार होते जी, और एक बात मैं और अर्ज़ करूँगा, याद आई इस पे जी, कि ये इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। इसी में बात आएगी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो हज़रत हसनैन करीमैन पे दम करते, अल्लाहुम्मा औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात, इस तरह के कलमात होते, आप दम करते और हज़रत फ़ातिमा से फरमाते, फ़ातिमा ये वही कलिमात हैं जो हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल पे दम किया करते थे। माशाल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अबू दाऊद की है, तिरमिज़ी की है कि जो हज़रत इब्राहीम अपने इस्माइल पे दम करते थे वही ये कलिमात हैं जिसको मैं हसनैन करीमैन पे दम करता हूँ। तो ये दम करना, इन कलिमात का पढ़ना हुजूर के इरशाद के मुताबिक हज़रत इब्राहीम के दौर से भी स्टार्ट हो चुका था, जो अपने बेटे के लिए वो दम करते थे। और जब इन कलमात को हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को बताया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बड़ों बच्चों पे दम करते थे और छोटे बच्चों को गले में इन्हीं कलमात को लिख करके तावीज़ की शक्ल में पहना दिया करते थे। ये तावीज़ की बात कर रहे हैं, तावीज़ पर भी कई सवालात जहन में उभरते हैं कि तावीज़ पर ईमान रखना, जब जो कुछ भी अपने बुज़ुर्गान दीन से हासिल हो, मगर उसका अदब व एहतराम भी बहुत ज़रूरी है।
جب تعویذات حاصل ہو، تو اس کے بارے میں ذرا کچھ کہیں گے کہ ہاں، تعویذ کے تعلق سے جیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اور کچھ حدیث پاک بھی ہے ہاں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے نے تعویذ پہنی تھی تو حضور نے دیکھا اور کہا کہ یہ شرک ہے، اس کو نکال دو، ہاں اور فوراً نکال دیا. اور بھی دوسرے صحابہ سے ایسے واقعات منقول ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اسلام میں تعویذ کا کوئی دخل نہیں ہے اور حضور نے اسے منع فرمایا. تو ان سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تعویذات تھیں ان میں جو لکھا ہوا تھا یہ وہ شرکیہ کلمات تھے، اور جو یہودی اور جو عیسائی اور جو مشرکین تعویذات کے ذریعے علاج کرتے تھے یہ وہی کلمات تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ان تعویذات کو کہ جن میں شرکیہ کلمات ہوں اور جو غیروں کے طریقے سے تعویذ بنائی جائے منع فرمایا اور شرک تک کہہ دیا. جی مگر آپ خود دیکھیں کہ ایک حدیث پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ حضرت ام سلمہ کی باندی تھی اور آپ گئے تو دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے، پیلا ہے. کہا ام سلمہ یہ اس باندی کا چہرہ پیلا ہے، اس کو نظر بد لگی ہے، اسے تعویذ پہناؤ، اسے تعویذ پہناؤ. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہا کہ اسے تعویذ پہناؤ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ حدیث پاک ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ اپنے بچوں کو تعویذ پہنایا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تعویذ پہنانا یہ شرعاً جائز ہے، مگر تعویذ کا احترام بھی ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تعویذ میں قرآنی آیات ہوتی ہیں بے شک، اور وہ اقوال ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں، اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو ان چیزوں کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے پہلے ایسی چیز سے اسے محفوظ کر لیں کہ اس میں پانی نہ جائے تاکہ اس کے ذریعے پانی جسم میں نہ لگے، اور اس کے علاوہ ایسی جگہ نہ جائیں کہ جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو. آخری دو سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے الحمدللہ آپ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے گلشن کے ایک مہکتے پھول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ ایک ایسا دربار ہے جہاں سے آصف زدہ وغیرہ کا علاج ہوتا تھا. ذرا اس پر روشنی ڈالیں. ہاں، میں بہت ہمیں فخر ہوتا ہے ان اولیاء کرام پر. یقیناً ان کے دربار جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے شفا خانے ہیں. یقیناً ہندوستان میں یوں تو مقدس بارگاہیں بہت ہیں، مگر مخدوم سمنا کی بارگاہ اپنی نوعیت کی بالکل منفرد ہے. جی، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر روز 25,000 سے لے کے 40,000 تک لوگ رہتے ہیں روزانہ، باہر کے، وہاں علاقے کے نہیں. اور صرف اس بنیاد پہ، اور وہاں کا سسٹم علاج کا بالکل مختلف ہے کہ جیسے ہم کوئی کیس ہوتا ہے، ہم لوور کورٹ جاتے ہیں، سیشن کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، جی، تو اپنا کیس دیتے ہیں، پھر وہاں جیرا ہوتی ہے، پھر ہمارا فیصلہ آتا ہے. پورا یہی سسٹم مخدوم سمنا کی بارگاہ میں عدالت لگتی ہے. شیطان پیش ہوتے ہیں، وہ جو انہوں نے غلط کام کیے ان غلط کاموں کو بتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اگر وہ شریر ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے رجوع نہیں کرتے، قید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو انہیں وہاں جلا دیا جاتا ہے. تو یہ ہندوستان کا بلکہ پوری دنیا کا بالکل انوکھا دربار ہے کہ جہاں زندہ کسی ولی کی کرامت یا فیضان لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور لاکھوں لوگ وہاں پہ، آپ نے سنا ہوگا نیر شریف ہے. جی، یہ مزار ایک حصہ مٹی کا ہے، ایک ندی کی اور طرح 3 حصہ پانی ہے. پانی. ہاں، اور اس کے علاوہ اس میں ایسی شفا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب میں وہاں پڑھتا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کا پورا جسم ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، جلد کی بیماری تھی، اسے اسکن پرابلم تھی، اور پورے جسم میں پھٹنا شروع ہو گیا تھا. اچھا. اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا تھا، اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. تو وہ جو نیر کی مٹی ہوتی ہے اس نے اپنے پورے بدن پہ لگایا. اللہ شاہد ہے کہ 3 دن میں اس کا بدن ایسا ٹھیک ہوا، یہ مانو کہ لگتا تھا کہ اسے اسکن پرابلم ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو چاہے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روحانی علاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان پکڑ لے،
کوئی جادو کر دے، نظر بد لگ جائے، تبھی آپ ان تمام چیزوں کی طرف آئیں۔ یاد رکھیں قرآنی آیات ہوں یا اللہ کے محبوبین کا دربار ہو، وہ روحانی غذا بھی وہاں ملتی ہے، نظر بد سے نجات بھی ملتی ہے، شیطان کے شر سے حفاظت بھی ہوتی ہے، جادو نہ دکھنے والی چیز سے بھی محفوظ رہتے ہیں، مگر جسمانی بیماری کا بھی اس دربار میں علاج ہوتا ہے اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ حضرت قبلہ آخری سوال ہیں۔ الحمدللہ آپ نہ صرف ماریشس میں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کے مد نظر ہم ناظرین کو یہ بتائیں کہ آج کے دور میں روحانی علاج کے حوالے سے کن شکایتوں کو لے کر آپ کے یہاں آتے ہیں؟ زیادہ تر کس قسم کی شکایتیں لے کر؟ عام طور سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سے لوگ جو ہے بے روزگاری کے ساتھ ساتھ بہت سے بچیوں کی نکاح نہیں ہوتے۔ یہ تو اپنے معاملات اپنی جگہ ہیں، روزانہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میرے پیٹ میں درد تھا، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا، دوا کھائی، کچھ نہیں ہوا، تو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ایک یہ بھی سائیکلوجی ہمارے دماغ میں پیدا ہو گئی ہے اور لوگ روحانی معالج چاہے وہ اچھے ہوں چاہے غلط ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھے ہیں تو ان کو صحیح سجیشن دیتے ہیں اور برے جو ہوتے ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں۔ تو میں بہت سی جگہ جاتا ہوں اور لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ بیماری ہے، دوا بھی لو، دعا بھی کرو، تو انہیں اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ لوگوں کا ذہن یہ بیٹھا لیے ہیں کہ میرے رشتہ دار نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے اور وہ مجھ سے جلتی ہے اور یہ تمام۔ تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں رشتوں کو لے کر کے جو دوریاں ہیں اور اس دوریوں سے جو بدگمانیاں ہیں وہ بدگمانیاں زیادہ ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو بہت مضبوطی سے ایک دوسرے کو نبھانے کی تاکید فرمائی، اور یقیناً اگر ہم رشتوں کو مضبوطی سے باندھیں رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق اور رائٹس کو نبھاتے رہیں تو ہمارے دل میں ایک دوسرے کی محبت بھی پیدا رہے گی، اور یہ جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ خیالات بھی نہیں پیدا ہوں گے، اور نہ ہی دوسرا جب محبت ہوگی تو وہ بھی کہے گا کہ اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو ہم اس کے لیے ایسا کیوں کریں۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ لوگ بس وہ اپنے رشتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور رشتوں میں الجھنے کی بنیاد پہ وہ زیادہ پریشان رشتوں کو لے کر کے ہیں، اور باہر کی دنیا میں اگر دیکھتے ہیں تو ان کی الگ الگ بیماریاں ہیں اور الگ الگ جو ہے کوئی شوہر سے پریشان ہے تو کوئی تمام چیزیں کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتا یہی ہوں کہ لوگ ادھر تو آتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، ہم انہیں تسلی دے دیتے ہیں اور علاج کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن انہیں ان سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں وہ روحانی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور گھر میں یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات، آپ کے جو اقوال ہیں ان پر وہ عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا روحانی علاج کچھ نہیں، اور یہی بنیادی چیز ہے۔ یہی بنیادی چیز ہے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسائل بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، ہر قسم کا مسئلہ ہے، کا پرابلم ہے، مگر آج اسپیسیفکلی میں چاہوں گا کہ یہاں سے اجازت لینے سے پہلے آپ ہمیں ناظرین کو یہ بتا دیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کیا کہیں گے ان سے؟ ہاں، بہت سے لوگوں کو نظر بد کی شکایت ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک آپ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ اور دعائیں پڑھتے تھے شیطان، جنات اور نظر بد سے حفاظت کے لیے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ نے تمام ان دعاؤں کو چھوڑ دیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نظر بد سے حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور جب کوئی آتا تھا تو ان سے بھی کہتے تھے کہ ان چیزوں سے حفاظت کے لیے اس سورے کو پڑھا کرو۔ تو آپ بھی قرآن کی ان صورتوں کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ نظر بد ہو، جادو ہو، ان تمام چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اس میں شفا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو یقیناً ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور ان کی ہر بات سچی ہے، اس پر ہم اسی یقین کے ساتھ عمل کریں تو ان چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں حضرت قبلہ روحانی علاج کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو جو خاص اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ روحانی علاج کے نام سے بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سے برے لوگ بھی ہیں، باباؤں کی کثرت ہے، غیر اسلامی طریقہ اپنا کر وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور ہم ان پر اپنی پوری عقیدت کو جمائے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ روحانی علاج کا کوئی تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے جو شریعت کے دامن کو تار تار کرتے ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع سے دور ہیں. جی اس لیے ایسے باباؤں سے بچیے، ایسے روحانی معالج سے بچیے، بلکہ اگر آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے تو اپنے گھر سے شروع کیجئے، اور اگر مزید ضرورت ہے تو اپنے پیر و مرشد سے رجوع کیجئے، اور اگر ان سے تعلق نہیں ہوتا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ روحانی علاج کرنے والا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم. کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے یا یقیناً نہیں، اور ان یقیناً، پر وہ بے شک فیض کرتا ہے یا نہیں. بے شک بے شک. حضرت قبلہ، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہی امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے، اگر ملاقات ہوتی ہے تو کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ، اور یہی امید کرتے ہیں کہ روحانی علاج کے حوالے سے حضرت قبلہ نے جتنے بھی باتیں بتائیں ان سے آپ ضرور استفادہ کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کرنا. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.